السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں BN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بتائیں کہ امریکہ نے بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو رعایت دیتے ہوئے 19% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستانی مصنوعات پر 19% جوابی ٹیرف عائد کیا ہے، جبکہ بھارت پر 25% اور بنگلہ دیش پر 20% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ جنوبی ایشیا کے 3 بڑے ملکوں میں سے پاکستان کو سب سے زیادہ رعایت دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جنوبی افریقہ پر 30% اور سوئٹزرلینڈ پر 39%، ترکی پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے انتہائی قریبی اتحادی اسرائیل پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ پالیسیوں پر اختلافات کے سبب امریکہ نے کینیڈا پر ٹیرف 25% سے بڑھا کر 35% کر دیا ہے۔ سینئر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ٹیرف سے متعلق چین کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، جبکہ بھارت کے ساتھ اختلافات راتوں رات حل نہیں ہو سکتے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ نئے ٹیرف کا اطلاق آج سے ہوگا۔ ناظرین، وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا۔ پیٹرول فی لیٹر ₹7.54 سستا، جبکہ نئی قیمت ₹264.61 فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں ₹1.48 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت ₹285.83 ہو گئی ہے۔ پیٹرول سستا ہائی سپیڈ ڈیزل آئندہ 15 روز کے لیے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ LPG کی قیمتوں میں کمی۔ اوگرا نے اگست کے لیے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گھریلو سلنڈر کی قیمت میں ₹209.24 کمی کی گئی ہے۔ فی کلو LPG کی قیمت میں ₹17.73 کی کمی ہوئی ہے۔ نئی قیمت کے مطابق گھریلو سلنڈر کی قیمت ₹2,541 مقرر کی گئی ہے۔ فی کلو قیمت ₹215.37 ہو گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ریاست دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ریاست دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دنیا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب کارروائیوں کی معترف ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت انسداد دہشت گردی اور ریاستی ریٹ کے قیام سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت اعلیٰ سول و عسکری قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت نے کثیر الجہتی حکمت عملی اپنائی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ زمینی آپریشن، قانون سازی اور انتہا پسند سوچ کی حوصلہ شکنی جیسے عناصر کا مؤثر استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عدالتی شکنجے میں ہے۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا بڑا فیصلہ، 9 کے مقدمات میں اہم رہنماؤں کو 10 سال تک قید کی سزائیں سنا دی ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز اور پارلیمانی لیڈرز کو سزا سنائی گئی۔ 3 دن میں 3 سزائیں ہوئیں اور 45 سال کی سزائیں سنائی گئیں۔ جو فیصلے آ رہے ہیں، اس سے جمہوریت تباہ ہو جائے گی۔ بانی PTI پر پریشر کے لیے ان کی اہلیہ کو سزا سنائی گئی۔ ہم نے ان سب کے باوجود ریاست کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ فیصل آباد ATC کے فیصلے میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو سزا ہوئی۔ عدلیہ کو امید کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن وہاں سے عوام مایوس ہو چکے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، اس سسٹم کو بچائیں۔ 5 دن میں 3 سزائیں دی گئی، 45 سال کی سزا سنائی گئی۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک ہاؤس وائف کو، ہمارے لیڈر کی بیوی کو، شریک حیات کو سزا دی گئی تاکہ خان پہ پریشر پڑے۔ اس سب چیزوں کے باوجود ہم بڑھتے رہے، اس سسٹم کا حصہ ہوتے رہے، ایوان میں رہے۔ فیصل آباد کے اینٹی ٹیررزم کورٹ سے جو سزائیں سنائی گئی، میں سمجھتا ہوں آپ بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لے، اس سسٹم کو بچائے، ورنہ ایسا چلتا رہا تو میرا خیال ہے ملک اور قوم کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ناظرین، PTI کے احمد خان بچر کو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے احمد خان بچر کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ چند روز پہلے انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کے احمد چٹھا، احمد خان بچر، ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید سمیت دیگر ملزمان کو 9 کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے 10 سال کی سزا سنائی تھی۔ عدالت سے سزا ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔
سینیٹر فیصل وارڈا نے کہا ہے کہ قوم کو وقت سے پہلے بتا دیا تھا کہ امریکہ سے مثبت خبر آنے والی ہے، وہ آ چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ بانی اور پارٹی کی پیٹھ میں خنجر گونپ رہے ہیں۔ کیسے کیسے خنجر مارا گیا، یہ سب قوم کو ملک میں واپسی پر بتاؤں گا۔ کیا وجہ ہے کہ نظریات کے نام پر خنجر گونپ رہے ہیں؟ یہ خود کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں۔ ملک کو نقصان پہنچانے والے سب لوگ زد میں آئیں گے۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کی 8 سیٹوں کے بجائے 5 سیٹیں کیسے اور کیوں ملی؟ علیمن گنڈاپور اپنے اقتدار کے آخری مراحل میں ہے۔ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی مزید نااہلیاں ہوں گی۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ گنڈاپور پارٹی کا اداروں کو بدنام کرنے کا سلسلہ آخر کیوں شروع ہوا۔ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا ایک خطرناک منصوبہ منظر پر لاؤں گا۔ مراد سعید کو سینیٹر بنانے کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، یہ بھی واپس آ کر بتاؤں گا۔ پی ٹی آئی پاکستان بننے کی منصوبہ بندی ان کے پارٹی کے اندر ہی ہو رہی ہے۔ اگر عدالتیں ٹھیک کام نہ کر رہی ہوتیں تو بریت کیسے ہوتی؟ جو باتیں کہی تھیں وہ آج سب کے سامنے سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے اداروں کے خلاف مہم کی، جو سازش کی وہ سب کے سامنے ہے۔ جو ٹائم لائن دی تھی تمام چیزیں اسی کے مطابق ہو رہی ہیں۔ سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں، اس مقصد سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم سیاسی جدوجہد کر رکھے ہیں اور پارلیمان میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ بانی کی رائے ہی ختمی ہوگی۔ صاحبزادہ حامد رضا کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا کہ میرے خلاف 46 گواہان میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ 342 کا بیان بھی موجود ہے، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں، پھر بھی 10 سال کی سزا دی گئی۔ حامد رضا نے کہا کہ ان لوگوں کا انجام عبرتناک ہوگا۔ قانون کا معیار ایسا ہی رہا تو سب کی باری آئے گی۔ تو اب اس عدالتی نظام کے اوپر ہم صرف ہنسی سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں جی۔ رہ گئی فیوچر اسٹریٹجی تو بالکل جی ہماری جدوجہد جاری رہے گی بالکل، اور اس کے حوالے سے اب چونکہ فیصلہ آباد کے تینوں کیسز کا آ گیا ہے فیصلہ، اور آج انشاءاللہ مشاورت ہوگی۔ 46 گواہان تھے، میرے خلاف تو کسی ایک نے بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جی۔ میری تو 342 کی سٹیٹمنٹ بھی وہاں پر لگی ہوئی ہے جی، اور کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف بیٹھے گی، تادی بیٹھیں گے، اس کے اوپر مشاورت ہوگی، اور خان صاحب کا پھر ظاہر ہے جو بھی اس کے اوپر اوپینین ہوگا وہی فائنل ڈیسیژن ہوگا۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلیمان اکرم راجہ نے ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں۔ درخواست ہے کہ عوام کی مرضی کے خلاف نہ جایا جائے۔ ریاست عوامی سوچ کے خلاف کھڑی ہوگی تو ایک خطرناک خلیج پیدا ہو سکتی ہے۔ سلیمان اکرم راجہ نے مزید کہا کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا بلکہ سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دی گئی سزائیں انصاف نہیں بلکہ مذاق ہیں۔ صرف 2 ملازمین کی مبہم گواہیوں پر فیصلے سنائے گئے۔ کیا انصاف صرف 2 غیر واضح بیانات پر دیا جا سکتا ہے؟ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے عوام اور ریاست کے درمیان فاصلے بڑھانے والی بات ہے۔ آپ ایک مذاق بنا رہے ہیں تمام عدالتی عمل کا، اور آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ عوام کو دھتکار رہی ہے۔ یہ چیز عوام دیکھ رہے ہیں، اور میں دردمندانہ پاکستان کی خاطر یہ بات کرتا ہوں کہ خدا را یہ مت کیجئے۔ ایک کہتا ہے کہ میں چکری میں کہیں داخل ہو گیا، عمران خان صاحب کی پتہ نہیں میز کے نیچے بیٹھا یا کہاں بیٹھا، ایک کہتا ہے میں زمان پارک میں کسی طرح داخل ہو گیا اور چھپ گیا۔ وفاقی حکومت نے بیرون ملک آن لائن خریداری پر عائد 5% ڈیجیٹل ٹیکسز ختم کرنے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ڈیجیٹل پریزنس پروسیڈز ایکٹ 2025 کے تحت اس ٹیکس میں استثناء کا اطلاق 1 جولائی 2025 سے ہو چکا ہے۔ FBR نے اس والے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ فیصلے سے آن لائن خریداروں، فری لانسرز، ای کامرس اور ڈیجیٹل کاروبار سے وابستہ افراد کو بڑا ریلیف ملے گا، جبکہ حکومت کے مطابق یہ اقدام ملک کی ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ ملک میں جاری چینی بحران پر وفاقی حکومت کا شوگر ملز کے خلاف سخت ایکشن۔ ملک بھر میں موجود چینی کا تمام ذخیرہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ وزارت فوڈ حکام کے مطابق 18 شوگر ملز کے مالکان کے نام بھی ECL میں ڈال دیا گئے۔ 19 لاکھ میٹرک ٹن چینی شوگر ملز کے بجائے حکومتی کنٹرول میں چلے گئی ہے۔ فیصلہ چینی کی مصنوعی قلت اور قیمتیں مزید بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ تمام شوگر ملز میں چینی سٹاک پر FBR کے ایجنٹس تعینات کر دیے گئے۔ شوگر ملوں کے چینی سٹاک پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگا دیا گیا ہے۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کی جانب سے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کے لیے ٹینڈرز کھول دیے گئے۔ ٹینڈر کھولتے وقت ٹینڈرنگ کمپنیوں کے نمائندے، جبکہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا نمائندہ بھی موجود تھا۔ جنرل مینیجر TCP شہراز علی شہزاد نے تمام فریقین کے سامنے چینی برآمد کے ٹینڈرز کھولے اور تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ملک میں چینی کی طلب پورا کرنے اور قیمتوں میں استحکام کے لیے حکومت پاکستان نے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کا ٹینڈر کیا تھا۔
वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं था। चीनी कोई पहली बार दरामद नहीं की जा रही। चीनी बरामद दरामद के मामले पर एक गलत तासुर पैदा किया जा रहा है। गुज़श्ता साल चीनी का सरप्लस ज़ख़ीरा मौजूद था, जिसे मद्देनज़र रखकर बरामद का फैसला किया गया है। ऐसी चीज़ है जिसमें कोई अभी अवेलेबिलिटी का मसला है, उसकी सप्लाई का मसला है या उसकी प्राइसेस का भी मसला है, तो एक बार बार बात होती है कि एक्सपोर्ट की और फिर इंपोर्ट की। तो पिछले साल जब एक्सपोर्ट की बात होती है उसमें मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो उस वक्त हमारे पास 8 लाख ओपनिंग जो स्टॉक था पड़ा हुआ था 8 लाख। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत लंबा प्रोसेस है और उसमें हमने बतदरीज हमने उसको इजाज़त दी, लेकिन ये ऐसा मसला नहीं है जिसको इस तरह हर रोज़ बनाया जाए एक चीज़। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।